بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیلنٹ ہنٹ پاکستان میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان احسن بشیر شیخ۔ ناظرین، آج کی میری مہمان میڈیا کی دنیا کی جانی پہچانی شخصیت ہے۔ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ مجھ سے اتفاق کریں گے۔ میری آج کی مہمان ماریہ خٹک۔ ماریہ، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو احسن صاحب، اپنے شو میں مجھے انوائٹ کرنے کے لیے اور اتنا اچھا میرا انٹرو دینے کے لیے۔ جی ویلکم۔ آپ چونکہ خود بھی اتنی اچھی ہیں تو یقیناً آپ کا انٹرو اچھا ہونا چاہیے تھا، ورنہ آپ کے مدعا اور آپ کے دیکھنے والے اور چاہنے والے شاید مجھ سے ناراض ہو جاتے۔ بہرحال آج ہم ان سے ان کی زبانی، ان کی کہانی پوچھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ماریہ نے یہ سفر کیسے طے کیا۔ تو ماریہ، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو بچپن سے ہے وہ آپ کیسی تھیں بچپن میں، آپ کیا کرتی تھیں اور کیسا آپ کا بچپن گزرا؟ ایکچولی میں شرارتی نہیں تھی بالکل بھی، جیسے کہ بچے عام ہوتے طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ میں شرارتی تھا۔ میں بالکل بھی شرارتی نہیں تھی۔ میری مدر جو مجھے بتاتی ہیں کہ خاموش رہنے والی، گھر پہ ہی کھیلنا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، بس بچپن میرا اسی طرح گزرا ہے۔ اپنے گھر پہ ہی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شرارتیں کرتے بالکل بھی نہیں گزرا، معصوم سی تھی اور بس اپنے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ اچھا، بچپن میں کبھی آپ نے یہ آپ کے ذہن میں آیا تھا کہ ایک دن آپ اسکرین پہ جائیں گی اور کیمرہ کے سامنے ہوں گی اور لوگوں سے بات چیت کریں گی، اور ٹی وی جو سامنے بچپن میں آپ نے دیکھ رہی تھی کہ میں بھی اس ٹی وی میں دیکھی جاؤں گی، کیا کبھی ایسا ذہن میں آتا تھا؟ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور بہت ریلیٹڈ پوچھا ہے مجھ سے، کیونکہ بچپن میں بچے باہر جا کے کھیلتے ہیں عموماً، یا اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ میں جو تھی وہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جاتی تھی، ارشد فاطمہ کو دیکھتی تھی اور شائستہ زید کو، اور میں کہتی تھی کہ یہ جو ہے میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ شائستہ زید تو ایک اور نیوز کی دنیا کی بہت بڑا نام، جو انگلش نیوز کے اندر بہت بڑا نام تھا۔ بالکل، تو میں وہ ایک سلاٹ میں ان کو بیٹھ کے دیکھتی تھی، اور وہ جو پڑھ رہی ہوتی تھی، چھوٹی تھی، اتنے الفاظ تو ادا نہیں کر سکتی تھی، لیکن ایک آدھ لفظ ادا کر کے خوش ہو جاتی تھی کہ میں نے بھی آج نیوز پڑھ لی۔ تو وہ بچپن سے کہیں نہ کہیں یہ شوق جو تھا وہ چھپا ہوا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے بننا ہے، بس ان کو دیکھنا اور ان کو سننا، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ورڈز ریپیٹ کرنا، یہی تھا بس۔ اچھا، آپ چونکہ خٹک فیملی سے ہیں تو کیا آپ کو ریسٹرکشنز تو نہیں تھیں؟ کیا آپ کو انکریجمنٹ ملی اپنے فیملی سے؟ بہت زیادہ ملی، مجھے بہت زیادہ انکریجمنٹ ملی ہے اپنی فیملی سے، بہت سپورٹ ملا ہے اپنی فیملی سے۔ جب میں نے اظہار کیا ان سے کہ مجھے اس طرح میڈیا میں جانا ہے، جرنلسٹ بننا ہے، تو انہوں نے اپریشیٹ کیا اور بہت سپورٹ کیا۔ اچھا ماریہ، آپ کی جو ایجوکیشن کی کوالیفیکیشنز ہیں اس میں دیکھا جائے تو باقی تو آپ نے پڑھائی کرتی آئیں اور آپ یہ شوق سے چلتی آئیں، لیکن آپ نے ایم ایس سی اکنامکس میں کیا اور پھر آپ میڈیا کی طرف آئیں۔ تو ایم ایس سی اکنامکس پہلے مجھے بتائیے کرنے کا کیوں خیال آیا اور وہ کس نظریے سے کیا؟ یہ والا سوال مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں ماسٹرز جو اکنامکس میں کرنے کے بعد اس فیلڈ میں آئی ہیں۔ زیادہ جو پوچھتے ہیں وہ مجھ سے صحافی پوچھتے ہیں۔ مجھے اس ٹائم بڑی حیرت ہوتی ہے ان کو دیکھ کر کہ یہ کس قسم کا سوال ہے جو مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ اکانومی کی بیٹ ہے، ہیلتھ کی بیٹ ہے۔ جب ایک اکانومسٹ ہی اس فیلڈ میں نہیں آئے گا، اکانومی کو نہیں کور کرے گا، تو کون کرے گا؟ ایک عام بندہ جس نے پولیٹیکل سائنس کیا ہوا ہے، آئی آر کیا ہوا ہے، اس کو کیا پتا کہ اکانومی کیا ہے، اس کو کیا پتا کہ مانیٹری پالیسی کیا ہے، اس کو کیا پتا کہ فسکل پالیسی کیا ہے؟ تو اکانومسٹ ہی وہ صحیح خبر لے کے آئے گا اس فیلڈ میں۔ جب وہ آئے گا، اکانومی کی بیٹ لے گا اور وہی ایکوریٹ لے گا۔ یعنی کہ آپ سمجھتی ہیں کہ ان دونوں چیزوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، بالکل، اکانومی کا بھی اور دوسرا صحافت کا بھی۔ اور یقیناً صحافت تو اصل میں صرف اکانومی کے لیے نہیں ہے، صحافی کا کام تو خیر بہت زیادہ ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ٹی وی کے اوپر تو آنے کے لیے یا اور بھی آپ کے پاس کافی ایونیوز ہوں گی، کھلی ہوں گی آپ کے سامنے، تو آپ نے اس میں سے صرف یہ اینکرنگ کا اور یہی اس کا ہی کیوں چوائس کیا؟ آپ شو ماڈلنگ میں بھی جا سکتی تھیں اور اس طرف نہیں دھیان گیا آپ کا؟ جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ہی سوال سے یہ کنیکٹ ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے نیوز دیکھنے کا بچپن سے شوق تھا، ٹھیک ہے، میں نیوز دیکھتی تھی۔ ظاہر ہے آپ جس کو تو وہ نیوز پڑھنے کا آپ کے دل میں شوق تھا؟ تو اس فیلڈ کی طرف آئی بھی اسی لیے، کیونکہ شوبز کی طرف شوق ہوتا ہے، تو بچپن سے وہی چیزیں آپ جو دیکھتے آ رہے ہوتے ہیں اسی کی طرف شوق جاتا ہے۔ جب بچپن سے آپ کوئی چیز دیکھیں تو وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، بے شک آپ وہ نہ بن رہے ہو، لیکن وہ بیٹھ جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ ابھر کے آتی ہے اور آپ اس طرف واپس آ جاتے ہو۔ اچھا، کبھی کھیل کھیلنے کا بھی کبھی
शौक रहा? कोई खेल भी खेला या कि नहीं खेला बचपन में? बहुत खेले। कौन सा ख़ास खेलों में से कौन सा खेल पसंद है? बैडमिंटन। अच्छा, बैडमिंटन आपने खेला, तो वो तो बहुत सारे लोग खेलते हैं और ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादातर बच्चियां जो हैं वो बैडमिंटन शौक़ से खेलती हैं, क्योंकि एक वो क्लोज्ड एनवायरनमेंट में खेला जा सकता है। तो आप फिर शो बिज़नेस की दुनिया में, यानी कि आप नहीं आना चाहती थी, आपको शौक़ था, तो आप इसलिए ये जो है ये सहाफ़त की दुनिया में आ गई, IR की दुनिया में। तो क्या न्यूज़ भी पढ़ी आपने? जी बिल्कुल। रिसेंटली मैंने एक निजी चैनल के साथ काम किया है, न्यूज़ एंकरिंग की है वहाँ पे 2 इयर्स, और उसके बाद मैंने अपने चैनल स्टार्ट कर दिया यूट्यूब, तो उसको छोड़ना पड़ गया। अच्छा, आपने अपना चैनल भी बनाया। अच्छा, आजकल ये रवाज बहुत ज़्यादा है कि एक यूट्यूब चैनल जो है, हर शख्सियत, जो भी कामयाब शख्सियत आपकी तरह जैसे कामयाब होता है जब कोई भी, तो वो एक यूट्यूब चैनल बनाता है। इसकी कोई ख़ास वजह है? एक्चुअली ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका जो करने को दिल करता है आप आराम से कर सकते हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आपका कंटेंट आपके हाथ में होता है, आप जो करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। जबकि हमारे मीडिया में देखें तो आपको पता होगा कितनी रिस्ट्रिक्शंस है। आप कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनके ऊपर आप नहीं बोल सकते, बहुत सी चीज़ें आप देखते हैं, अपनी अंदर ही अंदर उसको संभाल के तो रख देते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि ये दो तरफा तलवार है, दो धारी तलवार है, यानी कि दोनों तरफ से है। अगर ये चल गया तो चल गया, वरना अगर नहीं चला तो हो सकता है कि ये पिट भी जाए, क्योंकि इसके ऊपर अगर जो कंटेंट आप दे रही हैं, अगर वो लोगों की पसंद के मुताबिक नहीं है तो फिर उसको देखेगा भी कोई नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप बड़े सोच समझ के, ज़ाहिर है जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं वो बड़े सोच समझ के कंटेंट लेके आते हैं। मैंने भी बड़ी सोच समझ के एक अच्छा कंटेंट लेके आई हूँ ताकि लोग उसको पसंद करें। ज़ाहिर है आप अच्छी चीज़ लेके आते तो वो थोड़ा टाइम बीइंग है, टाइम लेता है ये। जैसे कि हर फील्ड में जाते हैं आप टाइम देते हैं, टाइम के साथ 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 वो ग्रूम करते हैं। इसी तरह यूट्यूब भी जो है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना काम करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। अच्छा, इस काम को यकीनन जो आप कर रही हैं वो आप बहुत पसंद से और शौक़ से कर रही हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि ये जो है ये 5 साल से आप कर रही हैं, तो इसको 5 साल पहले आप कहाँ प्लेस करती थी इस काम को, और अब 5 साल में करने के बाद तो उस वक़्त की कैसा आपने इसको महसूस किया, और आज 5 साल करने के बाद आप कैसा महसूस करती हैं? क्या ये इसमें कोई तरक्की देखी या इसमें कोई फाल देखा, इसमें कोई नीचे जाता देखा है या इसको ऊपर आता हुआ देखा है? ऊपर आता देखा है, क्योंकि मैं टाइम के साथ मेरा जो पैशन है वो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। जैसे कि कहा जाता है कि जब आप जर्नलिज्म में आते हो तो आपका पैशन बहुत हाई लेवल पे होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये ख़त्म हो जाता है। मुझे अपने आप में ऐसा कुछ मुझे अपने आप में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, बल्कि वो पैशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, अच्छा, कम नहीं हो रहा। लोग, आप चूँकि एक फ़ीमेल हैं तो आप को देखते हुए यकीनन हमारी सोसाइटी में थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू मेल्स के से थोड़ा सा मुश्किल तो होती है। जैसे क्राउड है उसके अंदर जाने आने में दिक्कत ख़ातून को ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो आप को ऐसी जब कोई सिचुएशन सामने आ जाती है तो आप उससे कैसे हैंडल करती हैं? एक तो मैं जहाँ भी जाऊँ प्रिपेयर होके जाती हूँ, माइंड लाजमी प्रिपेयर रखती हूँ कि मुझे कहाँ पे खड़ा होना है, क्योंकि कहा जाता है कि जो जर्नलिस्ट है, हम लेडीज़ को बताया जाता है कि सहाफ़ी होता है, होती नहीं है। तो ख़ातीन इन चीज़ों को जो है वो बड़ा सीरियस ले लेती हैं, वो भीड़ में भी चली जाती हैं कि नहीं भाई हम साफ़ी हैं तो हम भीड़ में भी जा सकती हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपनी जो एक लिमिट है उसको क्रॉस ना करूँ, अपनी डिग्निटी को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ, हर काम करूँ लेकिन एक डिग्निटी के अंदर अंदर करूँ। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ उसको पहले मैं उसके ऊपर होमवर्क करती हूँ, फिर मैं सिचुएशन को देखती हूँ कि कहाँ किस लेवल तक जाके जाना है और कहाँ पर जाके मैंने स्टॉप हो जाना है, इससे आगे मुझे नहीं जाना, क्योंकि अगर मेरी डिग्निटी चली गई तो उसके अलावा फिर कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छा, आपकी शख्सियत का अब एक दूसरा पहलू है, वो भी हम लोगों को बताना चाहेंगे, और वो है कि आपको ट्रैवलिंग का भी शौक़ है और आपको खाने पीने का भी शौक़ है। तो बताइए कि ट्रैवलिंग आप एंजॉय करती हैं, और ट्रैवलिंग आपने कहाँ कहाँ की और कैसा रहा आपका ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस, और क्या क्या देखा आज तक ज़िंदगी में, और ख़ास तौर पे ऐसी कोई जगह जो आपके जहन में रह गई हो, वो कौन सी थी? अभी तो बहुत कुछ है डिस्कवर करने के लिए, अभी तो ये कहना मुनासिब नहीं है कि मैंने सब कुछ देख लिया है। अभी तो ट्रैवलर की एक छोटी सी मैं ट्रैवलर कह सकती हूँ कि मैंने जिसने आगाज़ किया है ट्रैवलिंग का। मुझे एक्चुअली नेचर में जाना बहुत पसंद है।
میں نیچر سے بہت پیار کرتی ہوں. میں نیچر میں جاتی ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے. جہاں پہ پانی ہو, آپ کے ووڈز ہوں, گرینری ہو, تو میں ایسی جگہوں پہ جا کے بڑا کام اور ریلیکس فیل کرتی ہوں. ایبٹ آباد گئی ہوں, ناردرن ایریاز جتنے ہیں ہمارے وہاں پہ گئی ہوں, انٹیریئر سندھ گئی ہوئی ہوں میں, اور پاس ہی ہمارا مری ہے, وہاں پہ بھی اوبیسلی ہم جاتے ہی رہتے ہیں. تو کافی جگہ ہیں ایسی, کچھ کے نام اگر میں نے نہ بیان کیے ہو یہاں پہ, تو ابھی تو اپنا پاکستان جو ہے وہی ڈسکور کر رہی ہوں. انشاءاللہ جب یہ ڈسکور ہو جائے گا اس کے بعد ہم باہر جانے کا تو سوچیں گے. ابھی تک جہاں جہاں آپ گئیں وہاں پہ سب سے زیادہ خوبصورتی آپ کو کہاں لگی, کہاں نظر آئی؟ آئی تھنک مجھے اس مٹی سے بہت پیار ہے. یہ جو سول ہے نا ہماری پاکستان کی, میں کہیں بھی جاؤں مجھے بڑا سکون فیل ہوتا ہے. آپ کے کہنے کا بڑا ڈپلومیٹک آنسر دیا آپ نے کہ جو ہے وہ ایک جگہ تو کوئی ایسی ہوگی. جیسے مجھ سے اگر آپ یہی سوال کرتی ہیں اور میں آپ کو جواب دے ہوتا تو میں کہتا کہ مجھے تو واقعی پہاڑوں میں جانے کا بہت شوق ہے. تو میں نے آپ کو یہ کلیئر کر کے جہاں گرینری ہوگی, جہاں پانی ہوگا تو مجھے سکون ملے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زمین جو ہے وہ کس قسم کی ہے, ہر جگہ اتنی خوبصورتی ہے, اتنی گرینری ہے, اتنا پیارے سینز ہیں. تو جہاں جاتے ہیں ایک سین دوسرے اتنے خوبصورت ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. تو جب لوگ اس کو خراب کر رہے ہوتے ہیں اور ڈسٹروائے کر رہے ہوتے ہیں یا اس کا دھیان نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کا دل کیا کہتا ہے پھر اس وقت؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس ٹائم؟ تو بہت غصہ آتا ہے, بہت شدید غصہ آتا ہے, شدید غصہ آتا ہے. کیونکہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ چلو اس نے پھینک دیا میں بھی پھینک دیتا ہوں. بھئی اس نے پھینک دیا, وہ اس کی ذمہ داری تھی, آپ اپنی ذمہ داری تو پوری کریں نا. ہم جب آؤٹنگ میں جاتے ہیں ہم کھا پی کے وہیں پہ پھینک دیتے ہیں کہ چلیے اٹھا لیں گے, لیکن ہمیں اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسے لے کے جانا چاہیے جس میں ہم کچرا جمع کریں, اپنے ساتھ ہی لے کے آئیں. وہاں انجوائے کیا ہے تو دوسرے کے لیے بھی سانس لینے کی جگہ چھوڑ دیں. یہ نہیں کہ دوسرا آئے تو وہ اسی گن میں رہ کے اور کیا وہ انجوائے کرے گا پھر. اچھا, کھانا پکانے میں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ پکانے میں مجھے کچھ اتنا خاص تو ہے نہیں, کھانے کا بہت زیادہ شوق ہے. اور کھانے میں کس چیز کا سب سے زیادہ شوق ہے؟ فاسٹ فوڈ بھی بہت شوق سے کھاتی ہوں, دیسی بھی بہت شوق سے کھاتی ہوں, چائنیز بھی کھا لیتی ہوں. فوڈی ہوں تو ہر چیز کھا لیتی ہوں. لیکن آپ کی صحت سے ایسا نہیں لگتا کہ آپ بہت زیادہ کھانے کی شوقین ہیں؟ نہیں, فوڈی ہیں. تو اب آپ ایک طرف فوڈی کہہ رہی ہیں, اگر آپ اتنا کھانا کھاتی ہیں تو پھر اپنے آپ کو اتنا اچھا مینٹین کیسے کرتی ہیں؟ اوبیسلی رننگ کرتی ہوں, ایکسرسائز بھی کرتی ہوں, جینیٹیکلی بھی بلیسڈ ہوں کہ جتنا کھا لوں اتنا لگتا نہیں ہے میری باڈی پہ. مطلب میں جتنا بھی کھاؤں تو میری باڈی پہ نہیں لگتا. کچھ فٹنس بھی رکھتی ہوں اپنا. اچھا ناظرین, ماریہ نے یہاں پہ بڑی اچھی ایک بات کی ہے اور وہ یہ ہے کہ فٹنس, اور فٹنس میں ایکسرسائز بھی کرنا ہے. آپ جتنا مرضی کھائیں, جو دل کرتا ہے کھائیں, جیسے مرضی چاہیں پئیں, کھائیں پئیں, اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی اس کو برن آؤٹ کرنے کا طریقہ بھی رکھیں, اور ورزش جو ہے وہ سب سے بہتر ہے, جس میں واکنگ سب سے آسان ترین چیز ہے کہ آپ کسی ٹریل پہ چلے جائیں. اسلام آباد تو خوبصورت ترین ٹریلوں سے بھرا ہوا ہے. آپ وہاں جائیے, باہر نکلیے, یا کسی اور بھی شہر کے اندر صبح سویرے کی واک تو سب سے اچھی واک ہے. اور اگر وہ ممکن نہ ہو سکے تو دن کے کسی بھی پہر میں آپ ضرور سیر کو نکلیے, باہر نکلیں, سیر کیجئے اور دیکھیے کہ نیچر جو ہے وہ کیسی خوبصورت ہے. اس کے ساتھ ہی ہم ایک شارٹ بریک لیں گے, اور شارٹ بریک سے واپس آ کے ہم یہیں سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. جی خوش آمدید. ہم بریک پہ جانے سے پہلے ماریہ سے ان کے پروفیشن کے بارے میں, کھانے پینے کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے, اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ میں ان کی فٹنس کا جو راز ہے وہ سیر و تفریح میں ہے, یعنی کہ کھانے کے بعد وہ ورک آؤٹ بھی کرتی ہیں, ایکسرسائز بھی کرتی ہیں. ماریہ, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جو پروفیشن ہے اس پروفیشن میں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے آپ کو, اور اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے اپنا کہ آپ کو کیا, کیسے کرتی ہیں آپ. سب سے پہلے آپ نے یہ سفر کیسے شروع کیا, کون سے چینل سے سٹارٹ لیا, اور اب آج تک کس کس چینل پہ کام کیا اور یہاں تک پہنچی, یہ ذرا ہمیں بتائیے. احسن صاحب, جیسا کہ میں نے اپنے رپورٹنگ سے ہی اپنے کریئر کا آغاز کیا. آج نیوز سے میں نے آغاز کیا, وہاں پہ میں نے ایز اے ٹریننگ رپورٹر کام کیا. اس کے بعد میں نے پروڈکشن میں بھی کام کیا. اس کے بعد میں نے سوئچ کر دیا 92 نیوز میں, وہاں پہ بھی میں نے رپورٹنگ میں کام کیا. اس کے بعد جو میں نے کام کیا وہ ایک نجی چینل کے ساتھ کیا, ایز اے نیوز اینکر کام کیا. وہاں پہ مجھے کچھ ایکسپلور کرنے کا موقع نہیں ملا, تو میں نے سوچا کہ اپنا ہی یوٹیوب چینل بنا لیا جائے, جہاں پہ جو میرا دل کرے اور جو ایکسپلور کرنے کو, سیکھنے کو موقع ملے تو میں وہ یہاں پہ ہی اس کو امپلیمنٹ کروں. تو اس لیے میں نے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے, اور یہ سفر جو ہے وہ جاری رہے گا انشاءاللہ.
اچھا، اب جو ہے آگے کا کیا آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ فیوچر پلان یہی ہے، بہت ڈھیر سارے ہیں، لسٹ میں کافی زیادہ ہیں، وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی انشاءاللہ اچیو ہوں گے۔ فی الحال میرا اپنا یوٹیوب جو چینل میں نے سٹارٹ کیا، جہاں پہ میں اپنی کریٹیوٹی شو کر سکتی ہوں، جو میرے اندر ٹیلنٹ ہے میں اس کو ایک لوگوں کے سامنے لانا چاہتی ہوں کہ آؤٹ پٹ کے طور پہ وہ بھی اس کو دیکھیں گے وہ کیسا ہے۔ تو میں نے سٹارٹ کیا ہے، انشاءاللہ ایک اچھے یوٹیوبر کے لسٹ میں شامل ہونے کا جو خواہش ہے وہ انشاءاللہ اللہ جلد پوری کرے گا۔ اچھا، ٹیلنٹ کا ذکر آپ نے کیا تو مجھے یہ بتائیے کہ اس فیلڈ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، وہ کیا چیز ہے جو کہ آپ کو ان سے منفرد کرتی ہے؟ یہ تو بڑا یونیک سا آپ نے سوال پوچھا ہے کہ مجھے کیسے منفرد کرتی ہے۔ ایکچولی ہر انسان جو ہے وہ منفرد ایک دوسرے سے، کسی کے اندر کیا کوالٹی ہے اور کسی کے اندر کیا۔ میرے اندر یہ ہے کہ میں ہمت نہیں ہارتی، جیسے کہ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، ظاہر ہارڈرز تو ہر کسی کے لیے آتے ہیں، ڈیفیکلٹیز بھی آتی ہیں، جیسے کہ ڈیفیکلٹیز ہر کسی کے راستے میں آتی ہیں، ہارڈرز آتے ہیں، اسی طرح میرے راستے میں بھی آتے ہیں، مگر میں رکتی نہیں ہوں، میں چلتی جاتی ہوں منزل کی جانب، کیونکہ اگر آپ رک جاتے ہیں، کہیں ہمت ہار جاتے ہیں تو آپ وہ اچیو نہیں کر سکتے جو اس کے لیے آپ نے یہ سفر شروع کیا ہوتا ہے۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ مشکلات تو آتی رہتی ہیں لیکن میں ان سے فائٹ اچھے طریقے سے کر لیتی ہوں۔ یعنی کہ آپ ایک اچھی فائٹر ہیں۔ یا تو کیا بچپن میں بھی یا ابھی بھی آپ لوگوں سے فائٹ کر لیتی ہیں؟ نہیں، میں فزیکل فائٹ کی بات نہیں کری، میں بھی فزیکل فائٹ نہیں پوچھ رہا آپ سے، میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا الفاظ میں آپ کو کبھی غصہ آ جاتا ہوگا؟ یقیناً صحافیوں کو بعض دفعہ آ جاتا ہے غصہ، نہیں، میں تو وہ پھر آپ کنٹرول کیسے کرتی ہیں؟ میں بس کیونکہ بولنے والے جو ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں، آپ کو اپنے کام کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ کام کی جو رپلائی ہوتا ہے نا، آپ جواب جو ہوتا ہے وہ بڑا زوردار ہوتا ہے۔ اوکے، بہت خوب۔ یعنی کہ ماریہ جو ہے وہ ایک سافٹ اسپوکن انسان ہے اور وہ ان کے اندر برداشت بہت ہے، اور یہی جو ہے ترا امتیاز ہوتا ہے کسی شخصیت کا کامیابی کی طرف جانے کے لیے کہ ان کے اندر برداشت کس حد تک ہے۔ اچھا ماریہ، یہ تو ہم نے سب چیز بات چیت کر لی آپ سے، ہم نے آپ کے کھانے پینے کا شوق بھی پوچھ لیا اور سب کچھ پوچھ لیا، تو کپڑوں وپڑوں کا بھی شوق ہوگا، کیا آپ خود ڈیزائن کرتی ہیں یا اماں آپ کے لیے ڈیزائن کرتی ہیں؟ نہیں، میں جو ہوں وہ میری سب سے بڑی جو سسٹر ہیں وہی چوز کرتی ہیں اور میں وہی پہنتی ہوں جو وہ چوز کر لیتی ہیں۔ بھائی سے میں لے لیتی ہوں، ان کی چوائس مجھے کافی اچھی لگتی ہے۔ خود جو ہے وہ میں کم ہی کپڑے جو ہے وہ چوائس کرتی ہوں۔ اگر مجھے کوئی چیز پسند آ جائے تو میں ان سے فائنلائز کر لیتی ہوں کہ یہ چیز کیسی ہے، اگر انہوں نے اوکے کر دیا تو میں لے لیتی ہوں۔ اچھا، تو ابھی یعنی کہ آپ اتنی چوزی نہیں ہیں چیزوں کے بارے میں اور سادگی پسند ہیں؟ نہیں، سادگی پسند تو بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ مجھے شوق ہے، مگر وہ شوق ہے جو میرے جو بڑی سسٹر ہیں یا بھائی ہیں ان کو اگر کوئی چیز پسند آ جائے تو وہ اوبیسلی اچھا پہننے کا شوق ہے، لیکن خود سے میں نے کبھی کوئی چیز چوائس نہیں کی اپنے لیے۔ تو اس کی کیا وجہ، وقت نہیں ہے یا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ آپ سے بہتر چوائس کرتے ہیں؟ بالکل، وہ مجھ سے بہتر چوائس کر سکتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ مجھ پہ کیا چیز اچھی لگتی ہے۔ اچھا، عام طور پہ انسان جو ہے وہ ایک ایج پہ آ کے خود اپنے فیصلے کرنا چاہتا ہے، کیا آپ کے فیصلے ایسے ہیں کہ آپ خود کریں گی زندگی میں یا آپ دوسروں پہ منحصر ہوگا؟ بالکل، بھائی کے مشورے کے بغیر میں کوئی کام نہیں کرتی، میں ہر مشورہ ان سے لے کے کرتی ہوں۔ آج جس مقام پہ ہوں وہ میں انہی کے سپورٹ کی وجہ سے ہوں، تو میرا کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر چیز جو ہے وہ ان سے ڈسکس کروں، وہ جو مجھے بتاتے ہیں اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ جو ہے اس پہ میں عمل درآمد کرتی ہوں۔ بہت خوب، آپ کی اس بات کے اندر ایک بہت بڑا اور بہت خوبصورت پیغام ہے جو کہ ہمارے سوشل سٹرکچر کو ڈیفائن کرتا ہے کہ ہمارا جو سوشل سٹرکچر ہے اس کے اندر بڑوں کی عزت کیسے ہے اور ضروری ہے، اور اس کے اندر بھائیوں کی عزت بہنوں کے لیے اور بہنوں کی بھائیوں کے لیے جو ہے وہ عزت کرنا کتنا اچھا ہے، اور اسی طرح سے ماں باپ کا یہی چیز ہے جو کہ ہمیں منفرد کرتی ہے بہت ساری اور قوموں سے۔ ہماری قوم اسی لیے آگے جاتی ہے کیونکہ ہمارا فیملی سٹرکچر بہت اسٹرانگ ہے اور اسی کے اوپر ہم چیرش بھی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی اور اس کے اندر بہت اچھا ایک پیغام بھی دیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، پروڈکشن کا بھی شوق ہے آپ کو؟ جی بالکل ہے۔ اچھا، تو پروڈکشن میں اگر کبھی آپ کو موقع دیا جائے تو پروڈکشن کے اندر آپ کیا چیز کو پریفر کریں گی؟ ریسرچ اینڈ کنٹینٹ کریٹر۔ اچھا، اور اگر آپ کو ایکٹ کرنے کے لیے کہا جائے تو کیا کبھی ذہن میں آتا ہے کہ آپ ایکٹنگ کی طرف بھی جا سکتی ہیں؟ ایکٹنگ چوز کرنا پڑے گا کیونکہ چیزیں آپ کو پتہ ہے ورائٹی بہت زیادہ ہے، اور اس کے اندر کوالٹی والا ورک کون سا ہے؟ کوالٹی والا ورک کون سا ہے؟ آپ یقیناً چاہیں گی کہ کانٹینٹ اگر اچھا ہو اور اصلاحی مووی ہو تو تب آپ کرنا چاہیں گی؟ موویز یا کی طرف فی الحال میں نے سوچا نہیں، لیکن کوئی فی الحال اچھی نہیں چیز سوچا؟ یا
تو آپ صرف اسی کے اندر کیوں رہنا چاہتی ہیں؟ آپ کی اس فیلڈ کے اندر تو آپ جیسی شخصیت جو ہے وہ تو بڑی ورسٹائل ہے، تو آپ اور چیزوں کی طرف کیوں نہیں سوچنا چاہ رہی؟ اور چیزوں کی معنی آپ کس طرح کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اسی شو بزنس کی دنیا میں، میڈیا کی دنیا میں، ایک صحافت ہے، ایک شو بزنس دوسرا بھی ہے، پروڈکشن ہے اور چیزیں ہیں، تو آپ کا کبھی ذہن ان چیزوں کی طرف نہیں گیا؟ آپ نے اسی کو اپنے لیے چوز کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پہ آپ کو لرننگ کا ملتا ہے، اسٹڈی، آپ ایک پرٹیکولر چیز کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، نالج آپ کو بہت ملتا ہے، یہاں پہ اچھی اچھی پرسنالٹی سے ملنے کا موقع ملتا ہے. تو آئی تھنک یہ فیلڈ ایسی ہے جو کہ ایجوکیٹڈ فیلڈ کہہ سکتے ہیں ہم اس کو. تو یہاں پہ لرننگ مزہ آتا ہے، ایک ایجوکیشن، ایک چیزوں کے اوپر بات ہوتی ہے، تو یہ فیلڈ مجھے اس لیے پسند ہے. آج تک سب سے اچھا انٹرویو کس کا کیا؟ بہت ڈھیر سارے لوگ ہیں، ان سب میں سے سب سے اچھا کسی ایسا ایک کا کوئی نام لینا انٹرویو؟ مناسب نہیں ہے، بہت سے ڈھیر سارے ناراض ہو جائیں گے، تو میں یہی کہوں گی کہ کوئی ایک ایسا جو کہ آپ کو بہت زیادہ یاد رہ گیا ہو اور اس کے اندر بہت زیادہ کوئی اصلاحی بات ہو، یا کچھ اور بھی، جو بھی ایک انسان کو ایک چیز، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو کہ یاد دیکھیں، میں رہ آپ کو جاتی پھر ہے. بھی یہی کہوں گی کہ میں نے ہر انسان سے جو ہے جتنے بھی انٹرویوز آج تک کیے ہیں، ہر انسان نے مجھے کوئی نہ کوئی میسج دیا ہے، کوئی نہ کوئی لیسن دیا ہے. تو میں کسی ایک کا نام لے کے باقیوں کے ساتھ زیادتی کر دوں گی یہاں پہ. آج انٹرویو لینے والی جو شخصیت ہے وہ آج انٹرویو دیتے ہوئے کیسا محسوس کر رہی ہے؟ ڈیفیکلٹ، ڈیفیکلٹ؟ کیونکہ یہ ایک نیا، کیونکہ خود کے بارے میں کچھ بیان کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کسی سے نکلوانا باتیں بڑا تھوڑا سا الگ کام ہے. یعنی کہ آپ سے جو بات چیت کی جا رہی ہے، آپ کو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آج جیسے کٹہرے میں کھڑے ہیں. بالکل ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے. ماریا بہت صاف گو ہیں، یہی بات میں ان سے کہلوانا چاہتا تھا کہ وہ کیسے محسوس کرتی ہیں. یہ آج تک لوگوں سے انٹرویو لیتی ہیں، لوگوں کی بات چیت کو کور کرتی ہیں. آج جب میرے سامنے بات چیت کر رہی ہیں، جبکہ میں ایک ویسا کلاسیکل صحافی نہیں ہوں جو کہ انٹرویو کرتا ہوں، میرے لیے یہ ایک بہت ٹیلنٹڈ ایک شخصیت ہے جو ٹیلنٹ ہنٹ پاکستان کے پروگرام میں آئی ہیں. وہ اس لیے آئی ہیں کہ یہ دوسرے کچھ لوگوں سے منفرد ہیں. ایک تو ایج کے لحاظ سے یہ اس فیلڈ کے اندر بہت چھوٹی ہیں اور انہوں نے یہ سفر اختیار کیا ہوا ہے. ہماری دعا ہے کہ یہ کامیابی سے اس سفر کو کرتی جائیں. ان کے ایمبیشنز بہت اچھے ہیں، آپ نے ان کی زبانی سنا ہے. ان کو اور بھی بہت چیزوں کا شوق ہے اور بہت سادہ سی زندگی گزارنا چاہتی ہیں. سادگی سے انہوں نے اپنا بچپن گزارا، لیکن ان کے زیادہ دوست نہیں ہیں. ہم دعا کریں گے کہ ان کو ان کی دوستی کے لیے اچھے لوگ ملیں تاکہ یہ اس پہلو کو بھی اجاگر کر سکے اور زیادہ بڑا ان کا گروپ بن سکے. آگے کے بارے میں بھی آپ نے ان سے سنا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں کہ یہ آگے کا جو سفر ہے اسی کو یہ جاری رکھنا چاہتی ہیں. جبکہ میرا یہ کہنا ہوگا ان سے کہ آپ دوسری چیزوں کے بارے میں بھی ضرور سوچئے، کیونکہ اس فیلڈ کے اندر کیونکہ اسکائی از دا لمٹ کہتے ہیں، تو وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ سیکھتے جاتے ہیں. شاید میں بھی بہت کچھ سیکھ رہا ہوں اسی پروگرام کے دوران میں، اور یہ پروگرام کرتے ہوئے میں ایسے پروگرامز تو کبھی نہیں کرتا تھا، لیکن اب کرنا جا رہا ہوں، کر رہا ہوں، اور الحمدللہ بہت ساری فالٹس اور بہت ساری غلطیوں کے ساتھ بھی جاری رکھے ہوئے ہوں، اس لیے کہ اس میں سکھلائی ہے. ماریا، اب مجھے بتائیے کہ آپ کی ایج کے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں آپ نے ایک جنرل آبزرویشن کیا ہے، اور آپ ان کو کیا ایک اگر میسج میں کہوں کہ ماریا دے تو وہ کیا دینا چاہے گی پاکستانی عوام کو؟ میرا ایک ہی میسج ہے کہ آپ دوسروں کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں، آپ مشکلات نہ پیدا کریں. جتنی آسانیاں پیدا کریں گے، آپ کے راستے میں آنے والی مشکلات جو ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی. تو دوسروں کے لیے آسانیاں زیادہ پیدا کریں. آسانیاں پیدا کریں یعنی کہ ان کے کام آئیں، ان کے لیے پنجابی میں کہتے ہیں روڑے نہ اٹکاؤ، بلکہ آرام سے ان کی گزرگاہ کو بلکہ صاف کر دو اور ان کے لیے آسانی پیدا کریں. یہ بھی ایک بہت اچھا پیغام ماریا نے دیا. آئی تھنک اس پنچ لائن کو ہم ضرور یاد رکھیں گے، اور اسی پنچ لائن کے ساتھ ہم آپ سے اجازت بھی لیں گے. اور چونکہ اب پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، مجھے احسن بشیر شیخ کو اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے اس نوٹ کے ساتھ کہ ماریا انشاءاللہ ہم آپ سے پھر کبھی ملاقات کے خواہشمند ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں اور آپ نے ہمیں وقت دیا اور پروگرام میں اتنی اچھی اور خوبصورت باتیں کی. ونس اگین تھینک یو ویری مچ ماریا. for having me. اور بہت ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے احسن بشیر شیخ کو. اگلے پروگرام تک کے لیے جب ایک اور ٹیلنٹ سے آپ کی ملاقات کراؤں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ.